السلام علیکم، 9th کلاس۔ آج ہمارا لیکچر نمبر ہے 20 اور چیپٹر نمبر 4 کا لاسٹ ٹاپک رہتا تھا ہمارا، پیج نمبر ہے 101 پر، کہ خواتین پر تشدد کے تصورات بیان کریں۔ تو آج یہ ٹاپک کریں گے، اس کے ساتھ ایکسرسائز ہوگی۔ تو ٹاپک آ رہا ہے پیج 101 پر، اسٹیٹمنٹ ہے خواتین پر تشدد کے بارے میں عام تصورات کیا ہیں۔ پوائنٹ آؤٹ کریں گے، ایکسٹرا لانگ کوشچن ہوگا، اور سٹارٹ میں ہیڈنگ دیں گے تشدد کی وجوہات کی، کہ خواتین پر تشدد کی کیا وجوہات۔ نمبر 1 کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے خواتین پر تشدد ہوتا ہے اور وہ رکتا نہیں ہے۔ نمبر 1 پوائنٹ ہے، معاشرے نے اس عمل کو جو ہے مشترکہ عمل سمجھ کر قبول کر لیا، عام طور پر اسے مشترکہ عمل سمجھ کر قبول کر لیا کہ یہ تو ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہوتی ہے۔ نمبر 2 کہ مجرم کے خلاف سزا پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ یہ بھی مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے لوگوں کا کہ اگر کوئی تشدد ہوتا بھی ہے تو مجرم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی اسے کوئی سزا دی جاتی ہے۔ دوسرا ریزن یہ ہو گیا۔ تھرڈ پوائنٹ ہے کہ معاشرے میں عدم مساوات اور برابری کا نہ ہونا۔ تو ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ عدم مساوات کا شکار ہے، برابری نہیں ہے، جو امیر ہے غریب ہے، مختلف قوانین ہیں لوگوں کے لیے، تو عدم مساوات کا ہونا بھی جو ہے ایک ریزن ہے تشدد کی۔ پھر نمبر 4 پوائنٹ میں وہ یہ کہتا ہے کہ مزید یہ کہ اسلام نے جو خواتین کو حقوق دیے ہیں، جو اسلام خواتین کو حقوق دیتا ہے، ان میں سے اکثر جو حقوق ہیں ان کے اکثر خواتین جو ہیں ان حقوق سے ناواقف ہیں، واقف نہیں ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ اپنے حقوق کے لیے بولتے نہیں ہیں، اور یہ وجوہات بنتی ہیں جو کہ خواتین پر تشدد ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ نیکسٹ میں کہتے ہیں جی غلط مفروضہ، غلط بات فرض کیا گیا مفروضہ ہے یہ، کہ یہ ایک غلط مفروضہ ہے، رائج ہو چکا ہے کہ خواتین اپنی غلطی کی وجہ سے تشدد کا شکار ہوتی ہیں، کہ انہی کی ہی غلطی ہوتی ہے، یہ ایک غلط مفروضہ ہے، وہ یہ بیان کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہے حقیقت کی۔ بعض لوگوں کی یہ دلیل ہے کہ تشدد کا انحصار خواتین کے لباس، ان کی ازدواجی حیثیت، ان کے طرز حیات، طرز زندگی اور ان کی سوچ کی بنا پر ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کی دلیل ہے کہ تشدد کی وجہ، لیکن وہ کہتا ہے کہ جی یہ دلیل جو ہے یہ غلط ہے، کیوں نہ کہ اس کا جو عذاب ہے، اس کا جو سارا وبال ہے وہ مجرم کی بجائے مظلوم عورت پر ہوتا ہے۔ اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ تشدد میں صرف مجرم ہی قصوروار ہوتا ہے، جو تشدد کر رہا ہے وہی مجرم ہے، چاہے وہ کوئی بھی ریزن ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اس کا حق نہیں دیا گیا کہ وہ اسے تشدد کرے، اگر کوئی معاملہ ہے تو اس کو حل کیا جائے۔ مظلوم عورت نہیں ہوتی، اس کے اندر قصوروار جو ہے مجرم ہی ہوتا ہے۔ تشدد کا ارتکاب، تشدد کا عمل جو ہے عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب جھگڑے کے حل کے لیے کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہوتا، تبھی جو ہے متبادل راستہ نہیں ہوتا تو جھگڑا جو ہے وہ بڑھتا ہے اور اس میں جو ہے تشدد آ جاتا ہے۔ اس کے حل کے لیے وہ کہتا ہے کہ اگر جو ہے معاملات میں جو ہے جھگڑے ہیں، مسائل ہیں، تو ان کو صلح صفائی کے ذریعے جو ہے حل کیا جا سکتا ہے، معاملات کو جو ہے بیٹھ کر جو ہے سلجھایا جا سکے، تاکہ تشدد کے واقعات میں کمی ہو، اور اس تشدد کے واقعات میں کمی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا خاتمہ بھی کیا جا سکے۔ پھر اس کے بعد وہ نیکسٹ دوسرا مفروضہ کہتا ہے کہ جی یہ غلط مفروضہ ہے، کہ یہ کہ عورتوں پر تشدد اس وقت ہوتا ہے جب وہ گھر سے باہر کوئی کردار ادا کرتی ہیں۔ تو یہ ایک وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک غلط مفروض ہے، غلط بات ہے۔ اب اس کی وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کی گھر سے باہر کی زندگی عام طور پر بڑی غیر محفوظ ہے، اور اس لیے عورتوں کو عوامی مقامات پر جانے سے منع کیا جاتا ہے۔ تو غیر محفوظ ہے تو اس کے اندر جو ہے اس لیے جو ہے عوامی مقامات پر عورتوں کو جانے سے منع کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ بھی تصور غلط ہے کہ عورتوں پر تشدد باہر کی طرح گھر میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ بہرحال عوامی جگہوں پر جانا مرد اور عورت دونوں کا ایک جیسا حق ہے، عوامی جو پبلک پلیسز ہیں ادھر جانا۔ تو عوامی مقامات پر جانے کے لیے عورتوں پر پابندی لگانے کی بجائے ان مقامات کو قابل رسائی اور محفوظ بنایا جائے۔ وہ اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عوامی مقامات ہیں وہ ایک تو غیر محفوظ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ وہاں تک رسائی نہیں ہوتی۔ تو پبلک پلیسز پر وہ یہ کہتا ہے کہ جانے کا برابر کا حق ہے دونوں کا، مرد اور خواتین کا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان جگہوں پر اگر وہ منع کرتے ہیں جانے سے تو ان جگہوں پر جو ہے وہ قابل رسائی بنایا جائے، وہاں پر جو ہے چیک اینڈ بیلنس ہو، اور اس علاقے کو جہاں وہ ہے کوئی بھی پبلک پلیس ہے، کوئی بھی ایسا علاقہ ہے تو اس کو محفوظ بنایا جا سکے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ وہاں پر جا سکے۔
تو یہ جو ٹاپک تھا یہ اتنا ہی تھا. یہ زیادہ تر 4 نمبر کے لیے ایکسٹرا لانگ کویشچن یہ یہاں پر ٹاپک اینڈ ہو جائے گا، جو کہ ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا چیپٹر نمبر 4 کا. اب اس کے بعد جو ہے ہم نیکسٹ میں دیکھتے ہیں مشقی سوالات میں جو ہے آبجیکٹیوز آ رہی ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر لیں گے آپ لوگ. سب سے پہلے عرب معاشرے میں اسلام سے پہلے دور جہالیت میں جب اسلام نہیں آیا تھا تو دور جہالیت میں لڑکی کو زندہ دفن کر دیتے تھے. اس کا آنسر ہوگا 3rd آپشن جیم جون، زندہ دفن کر دیتے. اس کے بعد نمبر 2 آبجیکٹیو ہے کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے جس کی تعلیمات کے مطابق بنیادی حقوق کے حوالے سے، اس کا 4تھ آپشن ہے آنسر سب انسان، بنیادی حقوق کے حوالے سے سب انسان جو ہیں وہ برابر ہے. نمبر 3 آبجیکٹیو ہے کہ قائد اعظم کے قدم با قدم تحریک پاکستان میں شامل رہنے والی جو خاتون تھی، جو شخصیت تھی، وہ 2nd آپشن اس کا آنسر ہوگا وہ ہے محترمہ فاطمہ جناح جو کہ ان کی بہن تھی. نمبر 4 آبجیکٹیو ہے کہ لاکھوں پاکستانیوں کی زندگی میں تبدیلی لانے میں مصروف ہے جو کہ عبدالستار ایدھی کی بیگم تھی، ان کا نام ہے بلقیس ایدھی. 1st آپشن جو ہے اس کا آنسر ہوگا. پھر نمبر 5 ہے پنجاب میں لڑکیوں کی شادی کی جو قانونی عمر ہے، اس کا جو آنسر ہے وہ ہے 2nd بےجز 16 سال. پھر اس کے بعد ہے خواتین پر تشدد کے خلاف کس نمبر پر شکایات کی جا سکتی ہیں، اس کا آنسر جو ہے وہ ہے الف، فرسٹ جو ہے کہ 1043 1043. اس کے بعد لاسٹ آبجیکٹیو ہے کہ پنجاب حکومت نے پنجاب تحفظ نسواں ایکٹ جو ہے وہ کب منظور کیا، تو پنجاب حکومت نے پنجاب تحفظ نسواں ایکٹ منظور کیا. اس کا 3rd جو آپشن ہے وہ اس کا آنسر ہے 24 فیب 2016، 24 فروری 2016 جو اس کا آنسر ہے. آبجیکٹیو کمپلیٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد اس کا 2nd پارٹ جو آ رہا ہے وہ ہے فل ان دا بلینک، خالی جگہ پور کریں. سب سے پہلے ہے کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، آنسر ہوگا ایک شخص اس کے اندر. پھر نیکسٹ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورتوں کے معاملے میں، ٹھیک ہے، عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو. پھر اس کے بعد ہے نمبر 3 آپشن فل ان دا بلینک کا کہ پاکستان کی پہلی خاتون اول کا نام بتائیں، وہ ہے بیگم رانا لیاقت علی خان جو کہ لیاقت علی خان کی بیوی تھی. تو اس کے بعد نمبر 4 ہے آپشن وہ ہے پہلے اسٹارٹ میں آ جائے گا اس کا آنسر سمینہ بیگ جو ہے وہ پاکستان کی پہلی خاتون ہے جو کہ 2 پہاڑ سر کر چکی ہیں. تو یہ جو فل ان دا بلینکس دی ہوئی ہیں انہوں نے یہ آبجیکٹیو میں بھی آ سکتے ہیں کیونکہ آبجیکٹیو بھی آتی ہیں. تو جیسے وہ یہ کہ آپشن دے اور اس کے ساتھ نام کہ پہلی خاتون کون تھی، پہلی خاتون وہ جس نے K2 پہاڑ سر کیا اس کا نام بتائیں، تو سمینہ بیگ. اس کے بعد آخری جو فل ان دا بلینک ہے وہ ہے کہ SMS نمبر جو ہے وہ کون سا ہے، تو SMS نمبر جو ہے 8787 ہے، اس کے ذریعے بھی آپ عورتوں سے تشدد کی اطلاع کر سکتے ہیں. تو ادھر آبجیکٹیوز اور فل ان دا بلینکس آ رہی تھی. تو یہ چیپٹر جو ہے ہمارا چیپٹر نمبر 4 آج یہاں پر کمپلیٹ ہو جائے گا. تو آپ لوگوں نے اسے پوائنٹ آؤٹ بھی کر لینا ہے اور کویشچن کو جو ہے دیکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ میں بھی ٹاپک دیکھیں گے. اللہ حافظ.